الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ صدیق عکس حسن جمال محمدس، فاروق ذل جاہ جلال محمدس، عثمان ضیائے شم جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس، من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے ان کا ترجمہ اور اس کے بعد چند ضروری گزارشات۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا حامیم والکتاب المبین، اور یہ روشن کتاب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام۔ حدیث شریف کے مطابق اس رات میں پورے سال کی پیدائش، اموات، ترقی، تنزلی، غمی، خوشی، فراخی، تنگ دستی، ہر چیز اس رات میں لکھ دی جاتی۔ اور آج کی یہ مبارک اور مقدس رات گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمت کی رات ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنے کی رات۔ انسان بڑا غافل ہے، توبہ کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توڑتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں لکھا کہ انسان اتنا غافل ہے، فرماتے ہیں انسان توبہ کرتا ہے، توڑتا ہے، غیبت دروغ گفتم، غافل بسے بخفتم، توبہ بسے شکستم، تو رحم کن رحیمہ۔ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑتا ہے، پھر کہتا ہے تو رحم کن رحیمہ، مولا تو رحم کرنے والا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کی جائے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو ہر مخلوق کا پیدائشی ہنر اسے عطا کیا۔ پرندوں کو اڑنے کا ہنر دیا، ان کو اڑنا کوئی سکھاتا نہیں، ان کو پیدائشی یہ ہنر دے دیا۔ جانوروں کو چلنے کا ہنر دیا، اور جو آبی مخلوقات ہیں، پانی کی، سمندر کی، ان کو تیرنے کا ہنر دیا۔ مثلا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا، تو چلنا اس کا پیدائشی ہنر ہے۔
پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ اڑنا اس کا پیدائشی ہنر ہے۔ اور جو آبی مخلوقات ہیں سمندر کی، بطخ کا بچہ اگر کل پیدا ہوا ہے تو آج تیرنا شروع کر دے گا، تو یہ ان کا پیدائشی ہنر ہے، اور اس ہنر کے ذریعے وہ ساری زندگی گزارتا ہے، اور یہ ہنر اسے ساری زندگی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ سکھایا کس نے؟ خالق کائنات نے۔ پرندوں کے بچوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ جانوروں کے بچوں کو چلنا کس نے سکھایا؟ آبی مخلوقات کے بچوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ خالق کائنات ہے، یہ اس کا پیدائشی ہنر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا پیدائشی ہنر کیا ہے؟ انسان کا پیدائشی ہنر کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ بتائیے۔ روتا ہے، روتا ہے نا؟ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، وہ روتا ہے، لوگ ہنستے خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر بچہ پیدائش کے بعد نہیں روئے تو پریشان ہوتے کہ کیا ہوا، ہلاتے جھلاتے اس کے منہ پہ منہ رکھ کے سانس دیتے، پتہ نہیں اس کے اندر سانس ہے یا نہیں، اور جب روئے گا خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی ہاں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اتنی سکون کی جگہ سے مجھے کہاں بھیج دیا، اس مصیبت کی جگہ بھیج دیا، رو رہا۔ لیکن وہی انسان جب اپنی تخلیق کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور ولایت کے کسی مقام پر پہنچتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستا ہے، لوگ روتے ہیں، پھر دنیا روتی ہے۔ جب دنیا میں آیا تو یہ رو رہا تھا، اور جب یہ گیا تو پھر یہ ہنس رہا ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، دنیا والے رو رہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ انسان کا پیدائشی ہنر کیا ہے؟ رونا۔ اور اس رونے سے وہ کیسا کام کرتا ہے؟ نہ اس کو بولنا آتا ہے، نہ وہ کوئی زبان جانتا ہے، نہ اس کو چلنا آتا ہے۔ بھائی انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا چلتا ہے؟ اگر چلنا شروع کر دے تو سب ڈر جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیا، یا پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ تو پرندوں کا پیدائشی ہنر اڑنا ہے، جانوروں کا پیدائشی ہنر چلنا ہے، آبی مخلوقات کا پیدائشی ہنر تیرنا ہے، اور انسان کا پیدائشی ہنر رونا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان نے آ کر جو کام کیا وہ کیا تھا؟ رونا، یہ پیدائشی ہنر۔ اور اس رونے سے وہ کتنے کام کرتا ہے؟ بچے کو پیاس لگے تو روتا ہے، بھوک لگے تو روتا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو روتا ہے، جسم میں درد ہو تو روتا ہے، کوئی اسے چھیڑ دے تب روتا ہے، کوئی اسے ڈرا دے تب روتا ہے، کسی سے خوف زدہ ہو جائے تب روتا ہے۔ اور ماں بھی دودھ نہیں پلاتی جب تک نہیں روتا، ہے نا؟ جب روتا ہے اچھا یہ بھوکا اور چلو دودھ پلاتا۔ گویا رونا ایسا مشکل کشا ہوا کہ وہ اس کی ساری مشکلوں کو دور کر رہا۔ رونا مشکل کشا ہوا یا نہیں بچے کے لیے؟ بھائی وہ بول تو سکتا نہیں نا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، رو رہا ہے، اس کو پانی مل رہا ہے، رو رہا ہے تو اسے دودھ مل رہا ہے، رو رہا ہے تو اس کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اس کو دھلایا جا رہا ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے۔ رونا مشکل کشا اس کے لیے ہو گیا۔ تو انسان کا پیدائشی ہنر رونا۔ سب سے پہلے انسان دنیا میں جب آیا اس نے کیا کام کیا؟ رویا۔ اور رونے کی تاریخ بڑی پرانی ہے، رونے کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے۔ دنیا کا پہلا انسان جب دنیا میں آیا تو رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہ جب زمین پر اتارا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ روئے۔ مولا ہم سے بھول ہو گئی، مولا ہم سے بھول ہو گئی، مولا ہم سے لغزش ہو گئی، روئے۔ تو رونے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے۔ اور دنیا کے پہلے انسان نے دنیا میں آ کر جو سب سے پہلا کام کیا وہ رونا ہے نا؟ تو پھر روتے کیوں نہیں؟ رو اللہ کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے لوگ روئے، انبیاء روئے، اولیاء روئے، اتقیاء روئے، اصفیاء روئے، بڑے بڑے لوگ روئے۔ اور رونے نے کیسا کام کیا؟ ان کو درجات و مراتب عطا کر دی، ان کو بلندیاں عطا کر دی۔
کوئی ولایت کے کسی مقام پر پہنچا، کوئی ولایت کے کسی مقام پر پہنچا، کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنانی. رونے نے کام کیا. اور یہ رونا بھی بڑا عجیب ہے. کوئی غم میں روتا ہے، اور رونا انسان کی فطرت میں ایسا شامل ہے کہ جب اس کو پریشانی ہوتی ہے تب روتا ہے، جب غم ہوتا ہے تب روتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے تب روتا ہے، کوئی مشکل آ جائے تب روتا ہے، یہاں تک کہ خوشی مل جائے تب بھی روتا. آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں نا. ایک دم کوئی خوشی مل گئی، کوئی بہت ہی آپ کا عزیز ترین ساتھی آپ کے مل گیا، عرصہ دراز کے بعد لپٹ کر آنسو روئے. تو رونا انسان کی شخصیت میں، اس کی ذات میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے کسی نے کہا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. خالق کائنات تو وہ ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، لیکن اس کو رونا بڑا پسند ہے. اچھا، آنکھ جو ہے نا، انسان کی آنکھ، اسے عربی میں کہتے ہیں عین، عینن، عین، صحیح ہے نا. اور جو چشمہ ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں عین. دونوں کو عین، اس میں بھی پانی اس میں بھی پانی. وہ پانی ہمارے جسم کی میل کو دھوتا ہے، اور یہ پانی ہمارے دل کی میل کو دھوتا. وہ پانی جسم کی میل کو دھوتا ہے، اور یہ آنکھ میں جو پانی ہے نا، یہ بھی عین ہے. یہ جب انسان روتا ہے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اگر اپنے گناہوں پر روئے. اسی لیے کسی نے لکھا، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. اس میل کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے. اس میل کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے. اور سرکار نے فرمایا حدیث شریف کے مطابق، 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی. وہ 2 آنسو کون سے ہیں؟ گناہگار کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 آنسو. کبھی رات میں اٹھ کر وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرو، اور اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا کر دیکھو کتنی رحمتیں نازل کرتا، کتنی برکتیں نازل کرتا. وہ کہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. اس سے مانگ کر دیکھو، اسے پکار کر دیکھو. اور کمال کی بات کیا ہے، جس کا مقام جتنا بلند ہے، جس کا عہدہ جتنا بلند ہے، اس سے ملنا اتنا ہی مشکل ہے. ایک کمشنر سے ملنا مشکل ہے، ڈپٹی کمشنر اس سے ملنا مشکل ہے، گورنر ہے اس سے ملنا اور مشکل ہے، وزیر اعظم اس سے ملنا مشکل ہے، صدر اس سے ملنا مشکل ہے. کبھی آپ وزیر اعظم صدر سے ملے؟ ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. بہت اچھا ہے، نہیں ملو، شکل ہی ان کی ایسی نہیں کہ ان سے ملا جائے. کہنے کا مقصد یہ کہ جس کا عہدہ جتنا بڑا اس سے ملنا اتنا مشکل، جو جتنا بڑا اس سے ملنا اتنا ہی مشکل. بتاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ اور اس سے ملنا سب سے آسان. دنیا میں جو جتنا بڑا اس سے ملنا ہے اتنا مشکل، اور جو سب سے بڑا ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے ملنا سب سے آسان ہے. ہر ایک نے اپنے ملنے کے لیے ٹائم رکھے ہیں، اس ٹائم پہ ملو، اس کے علاوہ نہیں ملوں گا. اس نے اپنے ملنے کے لیے 5 وقت رکھے ہیں. فجر میں مجھ سے مل لو، ظہر میں مل لو، عصر میں مل لو، عشاء میں مل لو. اور یہ تو ٹائم رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی.
پکارنے والا جب مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ پکارنے والا تو ہو، اس کو پکار کر تو دیکھو۔ دنیا میں آپ کسی سے مانگے وہ ناراض ہو جائے گا، بھائی مجھے تھوڑا سا پیسہ دے دو گے، نہیں جی نہیں میرے پاس نہیں، مجھے تھوڑا سی کوئی چیز دے دے، نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ یہ تو یار یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، میں نے ایک دفعہ دے دیا، یہ پھر آ گیا مانگنے کے لیے، میں نے دے دیا پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ بار بار آپ مانگے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی شان یہ ہے اس سے جو نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ اور حیرت کی بات یہ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو چھوڑ کر جو سب کو دینے والا ہے ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ سیٹ راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے، یہ افسر راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے، یہ فلاں صاحب راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے، اور جس کی رضا پر پوری کائنات کی رضا موقوف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی فلسفے کو سمجھا بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہے، غوث اعظم اللہ کو راضی کرتے رہے، غریب نواز اللہ کو راضی کرتے رہے، مجدد الفسانی اللہ کو راضی کرتے رہے، داتا گنج بخش علی ہجویری اللہ کو راضی کرتے رہے، بابا فرید، مخدوم سمنانی، محبوب ربانی، امام ربانی، جتنے بھی تھے یہ سب رب کو راضی کرتے رہے۔ رب راضی ہو گیا، پوری کائنات راضی ہو۔ اس فلسفے کو نہیں سمجھا۔ اچھا دوسری بات، ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، نوکری کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے وقت ہے۔ اس کے لیے بھی وقت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے کوئی وقت رکھا؟ کہیں گے ہاں جی ہاں ہم نے رکھا۔ کیا؟ کہنے 5 وقت نماز کہ یہ تو اس نے رکھا ہے، تم نے کیا رکھا؟ اس نے رکھا ہے نا، تم نے کیا رکھا؟ ہم نے تو کوئی وقت نہیں رکھا۔ اس لیے اس کے لیے بھی وقت رکھو، اس کو پکارنے کے لیے بھی۔ رات کی تاریکی میں اسے پکارو، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی۔ دیکھو ایک ہوتا ہے آفیشل ٹائم اور ایک ہوتا ہے اوور ٹائم۔ آفیشل ٹائم میں سب برابر، ایک جیسی تنخواہ ملے گی، لیکن اوور ٹائم اس میں زیادہ ملے گا۔ لوگ آتے ہیں جی دعا کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے، بیوی ہے بچے ہیں، کام ذرا سا ہو جائے گا آسان۔ اوور ٹائم الگ سے پیسہ ملے گا؟ اوور ٹائم میں الگ سے ملتا ہے نہیں ملتا؟ تو 5 وقت نماز آفیشل ٹائم، تلاوت قرآن اوور ٹائم، نوافل اوور ٹائم، ذکر اذکار اوور ٹائم، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب اوور ٹائم۔ اب مثال کے طور پر 2 مزدور ہیں، مالک نے ایک کو بلایا، 5 گھنٹے تمہیں کام کرنا ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا تمہیں بھی 5 گھنٹے کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے 5 گھنٹے کام کیا پوری مستعدی کے ساتھ، مالک نے کہا ہے 5 گھنٹے کام کیا۔ دوسرا جو تھا 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ دوسرے دن دونوں کی پیشی ہونی ہے، تو جس نے 5 گھنٹے کام کیا ہے، بلکہ اس نے کہا 5 گھنٹے تو میں 6 گھنٹے کر دوں، 1 گھنٹہ اور زیادہ کر دوں اوور ٹائم، تاکہ مالک مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ میں نے تو 5 گھنٹے کہا تھا، اس نے اور زیادہ کیا۔ تو جب مالک کے سامنے پیشی ہوگی تو جس نے اوور ٹائم کیا وہ خوش ہوگا نا، کہ میں جاؤں تو مالک مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ اور جو 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا وہ ڈر رہا، اب میں جاؤں گا تو پوچھے گا ڈیوٹی تو 5 گھنٹے کی تھی، 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا، اب کیا کریں؟ تو جس نے 6 گھنٹے کام کیا تھا اس نے کہا پریشان نہ ہو، مالک مجھ سے بہت خوش ہے، میرے جو ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی میں نے اس سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو ایسا کرنا جب مالک کے سامنے پیشی ہو تو تم نہیں جانا، میں جاؤں گا پہلے، تم میرے پیچھے رہنا تاکہ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، انعام و اکرام کی بارش کرے، تو میں کہوں گا ایک نکمہ میرے پیچھے بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ذرا معاف کر، ہے نا؟ اسی طرح ہوگا بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، ہم نے فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب، مغرب پڑھی تو عشاء، اور کبھی تو ساری غائب ہی غائب۔ اب قیامت کے دن ڈر رہے ہیں کیا ہوگا؟ غوث اعظم نے کہا پریشان نہ ہو، میرے پیچھے رہنا۔ غریب نواز نے کہا چشتیوں پریشان نہ ہو، میرے پیچھے رہنا۔
مجدد الفسانی نے کہا نقشبندیوں پریشان نہ ہو میرے پیچھے رہنا. شہنشاہ سہرورد نے کہا سہروردیوں پریشان نہ ہو میرے پیچھے رہنا. مخدوم اشرف نے کہا اشرفیوں پریشان نہ ہو میرے پیچھے رہنا. جب وہاں پہنچیں گے مالک ہمیں دیکھ کر خوش ہوگا. میں کہوں گا یہ کچھ نکمے میرے پیچھے آ رہے مولا اس کو بھی بخش دے. وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا, وہ تمہیں بھی بخش دے گا. سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں, اسی لیے ہم نسبتوں والے ہیں, اور اسی لیے ہم نسبتوں پر ناز کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن جن کی نسبت ہے وہ بہت بڑے. اسی نسبت کے سہارے یہاں بھی اور اسی نسبت کے سہارے انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہی کامیاب ہوں. تو بات یہاں سے نکلی کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے, رونا چاہیے. تو رونے کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے. دنیا کے پہلے انسان اس دنیا میں آ کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رونا, رویا. کوئی کسی کے لیے رویا, کوئی کسی کے لیے رویا. انبیاء روئے, اولیاء روئے, اصفیاء روئے, اتقیاء روئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے. اسی طرح دیگر انبیاء کی تاریخ, دیگر اولیاء کی تاریخ آپ دیکھ لیں, سب روتے رہے. کوئی غم میں رویا, کوئی کسی میں رویا, کوئی کسی کے لیے رویا. ہمارے آقا ہم گناہ گاروں کے لیے روتے. یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. سرکار ہمارے لیے روئی. اور قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھیں گے. فرمایا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے. جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی, جس کی شفاعت کریں گے بخش دیا جائے گا. اور سرکار نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ, ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جس کا قبول ہونا یقینی تھا. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے فرمایا ایک دعا ہم تمہیں ایسی دے رہے ہیں جس کا قبول ہونا یقینی ہے, قبول ہی قبول ہے, رد نہیں ہوگی. سرکار نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ, لیکن ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگنے میں جلدی کی اور دنیا میں مانگ لی. دنیا ہی میں انہوں نے دعا مانگ لی, دعا قبول ہو گئی. لیکن میں نے کیا کیا؟ وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا قیامت کے لیے, اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور سرکار جانتے میری دعا قبول ہوگی. قیامت میں دستے مبارک اٹھائیں گے, مولا اس امت کو بخش دے. رب قبول کر لے گا, امت بخش دی جائے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رب انسان سے بڑی محبت کرتا. اگر وہ کسی عمل پر, مثال کے طور پر جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اچھا دیگر کو چھوڑیں صرف نماز کو آپ لے لیں. اگر کبھی نماز قضا ہو جائے تو اس دن رویا کرو آج ہماری نماز قضا ہو, آج ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی. حضرت جنید بغدادی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, ایک نوجوان آیا تیزی میں دوڑتا ہوا اور آپ سے پوچھا نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہو گئی. اس کے دل سے نکلا آہ نکلی. آپ بڑے متاثر ہوئے, کتنا عظیم انسان ہے نوجوان. نوجوانی میں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے. ابھی صرف اس کی جماعت نکلی ہے, نماز نہیں نکلی, یعنی نماز کا وقت تھا, صرف جماعت نکلی ہے, اس پہ یہ افسوس کر رہا ہے. آپ نے کہا سن اے نوجوان, میں آج صبح اٹھا تھا فجر سے پہلے, میں نے وضو کیا, پھر میں چل کر مسجد میں آیا, پھر میں نے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کیا, پھر میں نے با جماعت نماز ادا کی, اور اب میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں. میں یہ سارا عمل تجھے دیتا ہوں, تو اپنی آہ جو ہے مجھے دے دے. یہ آہ جو تیرے دل سے نکلی نا, صرف جماعت نکلنے پہ, نماز نہیں جماعت, یہ آہ مجھے دے دے, میں اپنا یہ سارا عمل تجھے دے دوں. یہ سودا مجھ سے کرے گا؟ اس نے کہا سودا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دے دی, یہ آہ جو تھی میں نے آپ کو دے دی. آپ نے فرمایا میں نے اپنا یہ سارا عمل جو صبح میں نے کیا تھا نیک عمل, میں نے تجھے دے دیا. چلے جب رات ہوئی
اور نوجوان سویا تو کسی نے کہا تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا تیرے منہ سے جو آہ نکلی تھی، تیرے دل سے جو آہ نکلی تھی، یعنی تجھے افسوس ہوا تھا فجر کی جماعت نکلنے کا، رب کو وہ اتنی پسند آئی کہ اس نے اس ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا. ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب لکھ دیا، اور تو نے سودا کر دیا. وہ ادھر چلا گیا اور ان کا عمل تیرے پاس آ گیا. اب بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ دوسرے دن صبح اٹھا، سب سے پہلے مسجد پہنچ گیا، دیکھا حضرت جنید بغدادی وہاں موجود ہے. نماز ادا کی دونوں نے باجماعت. جب باہر نکلے نے کہا حضور سودا کینسل. سودا کینسل؟ فرمایا کیوں؟ نہیں سودا کینسل کر لے، میری آہ مجھے دے دے، آپ اپنے عمل آپ لے لیں. فرمایا آپ کینسل نہیں ہوگا، اب تو ہو چکا. اس نے کہا نہیں، رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، یہ ہوا وہ ہوا. کہا خواب صرف تو نے ہی نہیں میں نے بھی دیکھا. صرف تو نے نہیں میں نے بھی دیکھا ہے. سودا جو ہو گیا، اب کینسل نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے یا کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو اس دن رویا کرو، آج ہم رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضری نہیں دی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ کے ولی نے، جس دن نماز نہیں پڑھو یہ سوچ لو کہ رب شاید مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے اپنے گھر بلانا بھی پسند نہیں کیا. اگر ہم کسی سے ناراض ہوں تو گھر بلاتے ہی نہیں، خوشی خوشی بلاتے نا. تو کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں کہ مجھے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے گھر میں جاؤں. اس دن پہ رو، اللہ سے معافی مانگو، آج میری یہ نماز قضا ہو. اس لیے ان نمازوں کی پابندی کرو. پتہ یہ چلا کہ رب چاہتا ہے کہ میں بندوں کو بخش دوں، لیکن بندے اتنے غافل ہیں کہ وہ تیار ہی نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے. بار بار وہ اشارے دیتا ہے، بار بار وہ سمجھاتا ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ وہ نہیں مانتا. لیکن بہرحال پھر بھی اس نے ایسی مقدس راتیں، ایسے دن رکھے ہیں کہ اس دن وہ اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی برسات کرتا ہے اور اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث. فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے شعبان المعظم کی یہ نصف شب عبادت میں گزاری اور دوسرے دن روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمایا. اور فرمایا یہ وہ رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے ندائیں صدائیں دی جا رہی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ ہم گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا کہ ہم اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی رات ہے. اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی طرف سے مغفرت، یہ سب صدائیں ہو رہی ہیں، ندائیں ہو رہی ہیں. ان نداؤں پر لبیک کہو اور اپنے گناہوں کی معافی رب کے سامنے مانگو. اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو، انشاءاللہ تعالیٰ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرے گا، عطا ہی عطا فرما دے. جب اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے اور اپنے ولیوں کے دربار میں بلایا ہے، تو اسی لیے بلایا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخش دوں، لیکن انسان بہت غافل ہے. حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا. 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کی محبت بے مثال ہوتی ہے. کہا 70 ماؤں سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا، صرف یہ کہ سچے دل سے توبہ کرو. ہم آج توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تو رحم کن رحیم. غیبت دروغ گفتم، غافل بسے بخفتم، توبہ بسے شکستم، تو رحم کن رحیمہ. مولا تو رحم فرما دے، تو رحم کرنے والا. لیکن اپنے اعمال بھی درست کریں، اپنے افعال بھی درست کریں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے. نامہ اعمال کو درست کر لو، حال خود بخود درست ہو جائے. اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ اس پر
पूरा भरोसा और तवक्कुल रखें। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरकदहु लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, असबाब पर भरोसा करने के बजाय मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। तुम असबाब पर भरोसा कर रहे हो और जो सबब पैदा करने वाला है उसको छोड़ दिया, उस पर भरोसा करो, वो खुद ही सबब पैदा कर दे। एक बुजुर्ग जिनका नाम था हबीब, घर में खाने को नहीं था, बहुत कम खाने पीने का सामान रह गया। बीवी ने कहा जाओ कुछ कमाओ, कुछ दिहाड़ी लगाओ। तस्बीह और मुसल्ला लिया और चले गए, जाकर बैठ गए, अल्लाह 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 जिक्र करते रहे। शाम हो गई, वापस आए। बीवी ने पूछा कुछ काम किया? हाँ काम किया। मजदूरी की? हाँ मजदूरी की, सारा दिन मजदूरी की। फिर कुछ मिला? कहा नहीं। अजीब आदमी, तुमने किसकी मजदूरी की? तुमने जिसकी मजदूरी की उसने तुम्हें दिया नहीं? कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, वो देगा, जरूर देगा। उसने कहा अच्छा, चुप हो गई। दूसरे दिन फिर गए, उसने कहा आप कुछ लेकर आना, ऐसे खाली हाथ नहीं आना, आप खाने के जो है खत्म हो रहे काम, आगे चल के फाके हो जाएंगे। फिर चले गए, मुसल्ला बिछाया, तस्बीह ली, अल्लाह 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 करते रहे सारा। शाम हुई, फिर वापस जैसे घर में दाखिल हुए, कुछ लाए नहीं। क्यों नहीं लाए? मजदूरी नहीं की? हाँ मजदूरी की थी, दिहाड़ी लगाई खूब। फिर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पैसा नहीं दिया? कहा नहीं। अरे ये मालिक नहीं देता तो कोई दूसरा मालिक देख लो। ये बात दिल पर लगी कि दूसरा मालिक हो तो देखूं, दूसरा तो है ही नहीं। ये क्या बात इसने कह दी, दूसरा मालिक देख लूं। आंखों में आंसू आ गए, दिल पे ये बात लगी, ये तो मेरी बात समझती नहीं, दूसरा मालिक मैं कहां से देखूं। उसने कहा ठीक है, कल आखिरी दिन है, फिर घर में फाके हो जाएंगे, अब खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। सुबह उठे, फिर मुसल्ला लिया और जाके अल्लाह 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 करनी शुरू कर दी। शाम हुई, फिर वापस। अब सोचा जाऊंगा फिर लड़ेगी, लाओ कुछ, क्या करूं, चलो कोई ताखिर से जाऊं ताकि सो जाए। और वक्त गुजारा और वक्त गुजारा, थोड़ी रात हो जाए तो फिर मैं जाऊं सो जाए, जब सुबह उठेगी कोई बहाना कर दूंगा। लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा था कि मालिक देगा, जब मैंने उसकी मजदूरी की है तो वो देगा, उसका तो वादा है। डरते 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 जब घर के करीब पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला और अंदर से खाने की खुशबू आ रही। हैरान हुए, ये खाना कहां से आ गया, घर में तो कुछ था नहीं, खुशबू आ रही है। फिर अंदर कदम रखा तो देखा कि बेगम साहब सुथरा नया लिबास पहन के आ रही। अरे ये लिबास कहां से आया, ये खाना कहां से आया। अब ये सोच ही रहे थे कि बेगम ने कहा हबीब वाकई तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है, तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। दो आदमी आए थे, ये खाना भी दे गए, लिबास भी दे गए, और ये कह गए कि हबीब से कहना मजदूरी में कमी नहीं करना, हम देने में कमी नहीं करेंगे। मजदूरी में कमी नहीं करना, हम देने में कमी नहीं करेंगे। तो हम मजदूरी में कमी कर रहे हैं ना, न नमाजें पढ़ते हैं, न रोजा, न कुछ, तो फिर तो है ना। वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू माईशतन दनका, अल्लाह ने फरमा दिया जो हमारे जिक्र से एराज करेगा हम मईशत तंग कर देंगे। तो हम अपना काम पूरा करें, वो अपना काम पूरा कर रहा है, उसने रिज़्क़ का वादा किया है, वो तो फिर भी दे रहा है। अगर पाबंदी लगा दे जो नमाज पढ़ेगा उसे रोटी मिलेगी, नहीं पढ़ेगा नहीं मिलेगी, तब ऐसा उसने नहीं किया। जो पढ़ रहा है उसे भी रिज़्क़ दे रहा है, जो नहीं पढ़ रहा उसे भी दे रहा है। लेकिन फर्क है, जो पढ़ रहा है उसमें बरकतें भी दे रहा है, रहमतें भी दे रहा है, करम भी दे रहा है, इत्मीनान भी दे रहा है, सुकून भी दे रहा है। और जो नहीं पढ़ रहा, रिज़्क़ दे रहा है, बरकतें छीन ली, नेमतें छीन ली, सुकून छीन लिया, जितना पैसा आया सब बीमारी में, इस चीज में, दीगर चीजों में खत्म हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज की रात का पैगाम ये है कि आप उसका काम पूरा करें, वो आपका काम पूरा कर दे। आप पहले वो करें जो रब चाहता है, पहले वो करो जो रब चाहता है, फिर रब वो करेगा जो आप चाहते हैं।
پھر رب وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں. بزرگان دین نے جس کے لیے ہاتھ اٹھائی دعا قبول. جو چاہا وہ ہو گیا. کیوں؟ وہ جو رب نے چاہا وہ کرتے رہے، اور جب ان کا وقت آیا تو جو انہوں نے چاہا پھر رب نے بھی وہ کر دی. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مبارک اور مقدس رات میں سچے دل کے ساتھ، دیکھیے بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی انسان نہیں کہے جی مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. قصدن یا سہون، جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہوتی نا. بشر ہے تو خطا ممکن ہے، سوائے ایک بشر کے، اور وہ کون ہے؟ وہ سید البشر ہے، وہ افضل البشر ہیں، وہ وجہ وجود بشر ہیں، وہ وجہ سبب تخلیق بشر ہیں، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان تمام چیزوں سے پاک، لیکن ہم بشر ہیں، غلطی ممکن ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہ مبارک مقدس راتیں رکھ دی تاکہ میرے بندے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں. تو کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے. تو اس لیے اب ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی. کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. یہ رونا تو ہم شروع سے کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا پیدائشی ہنر ہے. دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام یہی کیا، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے مخلوق کے سامنے اگر انسان روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، اور خالق کے سامنے روتا ہے تو رب خوش ہوتا. دیکھو میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، پھر وہ دین و دنیا کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک اور مقدس رات میں سچے دل سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ جو گناہ ہو چکے آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.